بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار اور فتح شامی کے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا کتاب طلاق کا، کتاب النکاح کا، اور اس میں جو گزشتہ عبارات گزری تھیں اور جن پر کلام ہوا تھا وہ انعقاد نکاح کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ فلا ينعقد بقبول بالفعل کا قبض مہر ولا بطاعات ولا بکتابت حاضر بل غائب بشرط اعلام الشہود بما فی الکتاب ما لم یکن بلفظ الامر فیتولی الطرفین فتح۔ یہاں سے جو گفتگو ہوئی تھی اور جو بات چل رہی تھی اس کو دیکھیے، انعقاد نکاح کے حوالے سے یہ کلام فرمایا کہ کسی فعل کے ذریعے اگر نکاح کو قبول کیا جائے تو اس سے انعقاد نکاح نہیں ہوتا۔ یہ بات پیچھے بھی گزری ہے کہ نکاح ایک عقد ہے، اور عقد میں جو اصل ہے وہ جو ہے وہ ایجاب و قبول ہے، جو کہ قول کے ذریعے ہی ہوتا ہے، فعل کے ذریعے ایجاب و قبول نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب فعل جو ہیں جیسے مثال کے طور پر حق مہر پر قبضہ کر لینا عورت کی جانب سے، اور اسی طرح جو بیوع کے اندر طاعتی انداز ہوتا ہے، یہ ایسے افعال ہیں کہ جن سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان سے جو ہے وہ عقد نکاح واقع ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم بیوع کو دیکھیں، بیوع کو تو بیوع میں یعنی خرید و فروخت میں بعض ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جن میں اگر ایک طرف سے قبضہ ہو جائے اور دوسری طرف سے محض ایجاب ہو جائے تو بھی بیع جو ہے وہ منعقد ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو آٹے کی تھیلی ہے یہ آپ سے لے لی، آپ نے ایجاب کر لیا، اور اس نے جو ہے وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اس کو پیسے دے دیے، اس نے لے لیے۔ پیسوں پر قبضہ کرنا جو ہے وہ اس کے قبول کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح طاعتی ہوتا ہے، بھائی مجھے 1 کلو جو ہے وہ چاول چاہیے، وہ آپ کو 1 کلو چاول دے گا، آپ اس کو پیسے دے دیں گے، روانہ ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اور بعض چیزیں کتابت کے ذریعے ہوتی ہیں، لکھنے کے ذریعے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ چونکہ بیع بھی ایک عقد ہے، اسی طرح سے جو نکاح ہے یہ بھی ایک عقد ہے، تو آیا ایسی صورتحال میں جو نکاح ہے وہ بھی طاعتی یا ایک طرف سے حق مہر پر قبضہ کرنے کے ذریعے منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ شارع اور ماتن دونوں نے اس انداز میں بیان کیا کہ قبول بالفعل کے ذریعے اور نہ ہی طاعتی کے ذریعے عقد نکاح واقع ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا عقد نہیں ہے جسے ہم بیع کے اوپر قیاس کریں، کیونکہ نکاح اور بیع کے اندر کئی چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں اشتراک من کل الوجوہ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، بیع میں اور نکاح میں اشتراک اس حیثیت سے کہ صرف یہ ایک عقد ہے، اس حیثیت سے بیع میں اور نکاح میں من کل الوجوہ اشتراک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل بیع میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، نکاح میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیع میں جو ہے وہ باؤ تاؤ چلتا ہے، آپ کوئی جو ہے وہ
بیان کرتے ہیں کہ بھئی میں اتنے میں لوں گا، سامنے والا کہتا ہے اتنے میں نہیں دوں گا، کہیں آ کر آپ رک جاتے ہیں۔ نکاح میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، مساومت جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بے کو ختم کرنا، وہ آپ ایک ہی جملے کے ذریعے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ نکاح جو ہوتا ہے یہ باقاعدہ سے اس میں طلاق کا پروسیس ہوتا ہے۔ بے میں جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، خیار عیب، خیار رویت اور خیار شرط، یہ تین طرح کے خیار ہوتے ہیں، جبکہ نکاح میں خیار عیب، خیار رویت اور خیار شرط نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اعتبار سے اگر یہ دیکھا جائے تو نکاح جو ہے ایک مختلف عمل ہے، اگرچہ یہ عقد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس تناظر میں ہم نے بیع کے اندر تعاطی اور قبض ثمن کو قائم مقام بنایا قبول کے، وہ اس حیثیت سے کہ جو ریشو ہے بیع کا، خرید و فروخت کا، وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پورے شہر میں ہزاروں لاکھوں لوگ بیک وقت خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ اس پروسیس کو لازمی قرار دے دیں ایجاب و قبول پر، تو یہ ریشو بہت زیادہ کم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بیوع کا جو پروسیس ہے وہ بہت سلو ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ، اس وجہ سے اس مقام پر جو ہے ہم نے کیا کہا کہ آپ کو اتنا تو اختیار ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا آسانی کے ساتھ تعاطی کے ذریعے یا حق مہر پر قبضہ کرنے کے ذریعے جو ہے وہ آپ ثمن پر قبضہ کرنے کے ذریعے بیع میں آپ جواز کا حکم دے دیں۔ جہاں تک نکاح کی بات ہے تو اس کا ایک باقاعدہ سے اس کی مجلس منعقد ہوتی ہے اور باقاعدہ سے ایک طریقہ کار سے ہوتا ہے۔ تو اب آپ چلتے پھرتے مہر پر قبضہ کروا دیا، تعاطی کے ذریعے کر دیا، تو یہ مناسب انداز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتابت، ایک بندہ جب آپ کے سامنے موجود ہے، وہ زبان سے بات کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر کتابت کی حاجت کیوں ہے؟ کتابت کی حاجت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کلام سے عجز ہو۔ اب یہاں پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ طلاق بالکتابت وہ تو ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ طلاق بالکتابت وہ اس لیے ہوتا ہے کہ طلاق جو ہے کوئی عقد نہیں ہے۔ عقود کے اندر جو ہے وہ حاضر جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے ہی ان چیزوں کو کرے، خاص طور پر نکاح میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ گفتگو انہوں نے مکمل فرمائی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آگے بات چلتی ہے، اور یہ ایک سوال پوچھا گیا، خیار عتق، خیار عتق کس کو کہتے ہیں؟ خیار عتق کا تعلق نکاح سے ہے کیا؟ یہ تو غلاموں والا مسئلہ ہے، بیوع سے اس کا تعلق۔ خیار عتق کا یہاں پہ ذکر کرنا، چے مارنا دارت کا ذکر کیوں کیا گیا یہاں پہ؟ ہم؟ کا ذکر کیوں کیا گیا یہاں پہ؟ اچھا، آگے چلیں۔ اس کے بعد ولا بالاقرار علی المختار خلاصۃ کا قولی، اچھا یہ فتح القدیر کے حوالے سے یہ بات بیان کی، پھر خلاصۃ الفتاوی کے حوالے سے فرمائیں کہ مختار قول کے مطابق اقرار کے ذریعے بھی جو ہے وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، کا قولی ہی امراتی، جیسے کوئی شخص کہتا ہے ہی امراتی، یہ میری زوجہ ہے، کوئی شخص یہ کہتا ہے ہی امراتی، یہ میری زوجہ ہے۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور لأن الاقرار اظہار لما هو ثابت وليس بإنشاء، وقيل إن كان بمحضر من الشهود صح كما يصح باللفظ الجعلي۔
فرمائیں کہ اقرار کے ذریعے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اچھا، اقرار کس کو کہتے ہیں؟ اب اقرار کا جو آپ فقہی معنی دیکھیں گے، آپ کتب فقہیہ کو کھولیں، وہاں پر آپ کو نظر آئے گا اقرار کس کو کہتے ہیں۔ اقرار جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ثابت شدہ حق کو مان لینا، اپنے اوپر لازم کر دینا، یہ اقرار کہلاتا ہے۔ پہلے سے کوئی ایک حق ہو جو ثابت ہو، اس کو آپ اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ ہاں میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے 10,000 روپے میرے اوپر لازم ہیں، یہ اقرار ہے۔ تو 10,000 روپے کا پہلے کوئی لین دین ہوا ہے، تبھی تو آپ اس کے لزوم کا اقرار کر رہے ہیں۔ اقرار در حقیقت عقد نہیں ہے۔ اقرار ایک عقد نہیں ہے، یہ تو کسی چیز کو اپنے اوپر، کسی حق کو اپنے اوپر لازم کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شارح فرماتے ہیں خلاصۃ الفتاوی کے حوالے سے کہ اگر کسی نے کہا ہی امراتی، یہ میری زوجہ ہے، اور یہ ایک اقرار کے طور پر اس نے یہ بات کہی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں مختار قول کے مطابق، مفتبی قول کے مطابق جو ہے وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور وجہ یہ ہے کہ جو ماقبل چیز ثابت ہوتی ہے اس کا اظہار جو ہے وہ اقرار ہے، اور اقرار انشاء نہیں ہے، جبکہ نکاح میں، عقد نکاح میں انشاء کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں انشاء تو نہیں ہے، اس وجہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اچھا پیچھے ایک اور چیز کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا کہ فی زمانہ یہ جو کتابت کی بات کی گئی ہے، تو کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ عورت سے جو ہے ہم سائن کرواتے ہیں، کتابت ہی ہے، اور بعض اوقات اس سے پوچھا نہیں جاتا، یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے نکاح کیسے منعقد ہوگا؟ تو عورت سے جو ہے وہ وکالت لی جاتی ہے۔ وکالت اگر بالکتابت بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دلہن کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے نکاح کا وکیل فلاں شخص کو بناتی ہیں، یا کس کو بناتی ہیں، وہ کسی کا نام لے لیتی ہے، اپنے والد کا، بھائی کا، کہ میں فلاں کو اپنے نکاح کا وکیل بناتی ہوں، یا جو ہے وہ اس کا اقرار کر لیتی کہ ٹھیک ہے میں اس کو وکیل بنا لیتی ہوں، سگنیچر کر لیتی ہے۔ تو اب آگے جو وکیل ہوتا ہے دلہن کا، وہ آگے زبان سے ہی اقرار کر رہا ہوتا ہے، مطلب ایجاب و قبول اس کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کتابت، نکاح بالکتابت کے زمرے میں نہیں آتا، جو فی زمانہ ہمارے ہاں فارمز کے اوپر جو ہے وہ سائن وغیرہ لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں نکاح خوان جو قاضی صاحب ہوتے ہیں وہ زبان سے ہی ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ نکاح بالکتابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مرد لکھ لیتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنی زوجیت میں قبول کیا، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا، اب وہ ریٹن میں لکھ کر دے دیں اور زبان سے اقرار نہ کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نکاح بالکتابت ہے، جس کے حوالے سے فرمائے کہ یہ حاضر کے معاملے میں درست نہیں ہے۔ ہاں غائب کے معاملے میں ہم اس کو درست مان سکتے ہیں، جو انہوں نے اس کی سچویشن بیان فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ جو اقرار ہے اسی کے حوالے سے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ایک قول اور بھی ہے کہ ان کان بمحضر من الشہود صح، اگر اقرار جو ہے وہ گواہوں کے سامنے کیا گیا ہے تو پھر نکاح صحیح ہے۔ کما یصح بلفظ الجعل، جیسے جعل کے لفظ کے ساتھ نکاح درست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یوں سمجھیے کہ جو مجلس ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں یہ جو مرد ہیں، عورت ہیں، یہ موجود ہیں، گواہ بھی موجود ہیں، اور وہ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ دونوں افراد مشہور و معروف ہیں، اور اب مرد کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اور وہاں کا
انداز، عرف اور عادت، وہاں کی باتیں، وہاں کا گفتگو وہاں کی، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس طرح سے بھی لوگ عقد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کی زوجیت میں دے دیا، اور مرد کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اور گواہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قبول کر رہا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں، ایسی حالت میں انہوں نے فرمایا کہ پھر جو ہے وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں، نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا۔ اسی لیے اوپر آپ دیکھیں تو فرمائیں کہ قیل ان کان بمحضر من الشہود صح، لیکن اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ محتاط انداز میں دیکھی جاتی ہیں فی زمانہ۔ ہمارے ہاں اس طرح کا انداز نہیں ہوتا، تو جو مختار قول ہے، کیونکہ یہ بھی اقرار کے ضمن میں لے کر آئے، مختار قول کے مطابق جو ہے وہ اقرار کے ذریعے، محض اقرار کے ذریعے جو ہے وہ نکاح کا انعقاد کا حکم ہم نہیں دیں گے، اور اسی کو ہم زیادہ درست مانتے اور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور کما یصح بلفظ جعل، جیسے لفظ جعل کے ذریعے سے جو ہے وہ نکاح درست ہو جاتا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے قیلہ کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے، بعض افراد نے کہا ہے نا کہ گواہوں کی موجودگی میں جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ انہوں نے گواہوں کی شرط اس لیے لگائی کہ اقرار اگر مطلقاً کیا جائے تو اس کا تو بالکل اعتبار نہیں ہے، گواہ ہیں، اور گواہ جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہاں ایک عقد ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نکاح درست ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو جعل کے ذات ہوگا، جیسے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر دو گواہ موجود ہیں اور انہوں نے میاں بیوی کو کہا کہ کیا آپ نے اس مجلس کو، اس عقد کو نکاح بنا دیا، ٹھیک ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس عقد کو، اس مجلس کو نکاح بنا دیا؟ جیسے مثال کے طور پر ایک یہاں نیچے یہ آیا ہوا تھا، ایک منٹ، یہ حاشیہ دیکھیں، ای بأن قال الشہود جعلتما هذا نکاحا فقال نعم فینعقد، یہ اسی قیلہ کو بیان کیا کہ اگر گواہ یہ کہیں کہ میاں بیوی کو، مرد عورت کو یہ کہیں کہ کیا تم نے جو ہے اسے نکاح بنا دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم نے بنا دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جعل کے ذریعے، بنانے کے ذریعے جو ہے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح عورت نے کہا کہ جعلت نفسی زوجتن لکا فقبل تما، فتح القدیر میں کہا گیا کہ عورت نے اگر کہا کہ بھئی میں نے اپنے آپ کو جو ہے آپ کی زوجہ بنا دیا، اور شوہر نے قبول کر لیا، تو یہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس حیثیت سے بعض نے یہ فرمائے کہ یہ نکاح درست ہوگا۔ اب اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا کنڈیشن اور کیا کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمائے کہ کما یصح بلفظ الجعل وجعل الاقرار انشاء وهو الاصح ذخیرہ۔ اچھا، یہ بعض جگہوں پہ جعل لکھا ہوا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے غالباً جعل کے ساتھ، دیکھیں یہ عبارت میں فرق آ جاتا ہے، جعل، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں جعل نہیں ہے، یہ ہے جعل، ٹھیک ہے؟ وجعل الاقرار انشاء، اور اقرار کو ایسی کنڈیشن میں انشاء بنا دیا جائے گا، گواہ موجود ہوں، اور یعنی یہ جو انہوں نے فرمایا تھا نا کہ کما یصح بلفظ الجعل، تو اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل بحث یہ ہے کہ لفظ جعل سے، یعنی بنانے سے،
بھی اصولی طور پر نکاح منعقد نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ غور کریں تو بات یہ ہے کہ جعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنا دینا. تو اب مثال کے طور پر گواہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کو نکاح بنا دیا؟ عورت یا خود کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو آپ کی زوجہ بنا دیا. تو ایسی صورت میں بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض فقہا نے اس کو کیا کر دیا، ذخیرہ وغیرہ میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، ذخیرۃ الفتاوی میں، کہ بات یہ ہے کہ اقرار کو یہاں پر انشاء کے درجے میں رکھ دیا گیا ہے، جو علا والا جو اقرار ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہیا امراتی، یہ میری زوجہ ہے، تو اس اقرار کو بھی ہم انشاء کے درجے پر رکھ دیں گے، جس طرح سے جعل کو رکھا گیا ہے. تو اس لیے قیلہ کے ساتھ جو بات بیان کی گئی تھی وہ یہی تھا کہ اقرار کے ذریعے جو ہے وہ نکاح منعقد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، قیلہ کے ساتھ جو بیان کیا گیا. مختار قول مصنف نے یہ بیان کیا کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ولا بالاقرار علی المختار، جو شروع میں انہوں نے بیان کیا. لیکن قیلہ کے ساتھ کہا کہ ہو سکتا ہے اگر آپ جو ہے جعل کو انشاء کا درجہ دے دیں. اسی لیے آگے انہوں نے عبارت میں فرمائے کہ وہ جعل الاقرار انشاء، اور اقرار کو انشاء بنا دیا گیا. وہو الاصح ذخیرہ، اور یہی زیادہ صحیح ہے. ذخیرۃ الفتاوی میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں صحیح کیا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف تو اس چیز کو بیان کیا گیا، اور دوسری طرف جو ہے اس چیز کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ اگر ہم اقرار کو انشاء بنا دیں. ٹھیک ہے. تو اس میں وہی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے کنڈیشنز، دونوں طرح کے اقوال پائے جا رہے ہیں. جہاں پر اقرار کو انشاء کا درجہ دیا جا سکتا ہے وہاں پر ہم اس کو انشاء کا درجہ دے دیں گے، اور جہاں نہیں دیا جا سکتا وہاں پر ہم منع کر دیں گے، اور صحت نکاح سے بھی منع کر دیں گے. اب یہ کنڈیشنز دیکھی جائیں گی. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ولا ینعقدو بتزوجت نصفک علی الاصح. آسان سی بات ہے. عورت نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو تمہارے نصف کے ساتھ جو ہے میں نے اپنا نکاح تمہارے نصف کے ساتھ کیا ہے، آدھے کے ساتھ کیا ہے. یا مرد نے کہا کہ میں نے اپنا نکاح تمہارے نصف کے ساتھ کیا ہے. تو صحیح قول کے مطابق اس سے نکاح منعقد نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں دو طرح کے اقوال آپ کو نظر آئیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہونا چاہیے کیونکہ نکاح میں تجزی نہیں ہوتی. جس طرح سے یہ جو عتق ہوتا ہے، عتق میں کیا ہے؟ عتق میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ جو ہے وہ رقبہ کہتے ہیں، رقبہ جو ہے وہ جز ہے لیکن اس سے کل مراد ہوتا ہے آزادی کے اندر، غلامی کے اندر. اور اسی طرح سے نکاح کی تعریف اگر آپ دیکھیں تو حقیقتاً تو یہ ملک بدعہ کی حلت کے اوپر جو ہے دلالت کرنے والی چیز ہے. تو پھر بھی جو ہے وہ مکمل ذکر کیا جاتا ہے کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا. حالانکہ ہو یہ سکتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ بھئی فلاں عورت کی ملک بدعہ جو ہے میرے لیے حلال ہو گئی. تو یہ بھی تو اصل مقصود چونکہ نکاح سے یہی ہے، تو پھر تو اس سے بھی ہو جانا چاہیے. اور اسی طرح اگر کوئی نصف کا ذکر کر دیتا ہے تو اس سے بھی ہونا چاہیے. لیکن ماتن اور شارح نے اس مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ نصف کا ذکر کرنے سے نکاح کا انعقاد ہم نہیں ہونے دیں گے، یعنی اس کا حکم نہیں لگائیں گے. اس کی وجہ جو شارح نے آگے بیان کی ہے وہ یہ ہے احتیاطاً، احتیاط کے طور پر. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم یہاں پر انعقاد نکاح کا حکم نہیں دے رہے، ورنہ اس کے کہنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ میں نے اپنا نصف کا ذکر بھی کرے تو مکمل ہی نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لیکن بطور احتیاط کے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر حکم نہیں دیتے نکاح کا. ٹھیک ہے.
اب نیچے اگر آپ اس پر حاشیہ دیکھیں، بحر کے حوالے سے ہے، خانیہ نے بھی اس کو بیان کیا اور بحر نے بھی اس کو بیان کیا۔ اچھا، تھوڑا سا یہ متن دیکھیں، شرح دیکھیں، احتیاطاً خانیہ بل لا بد ان یضیفہ الی کلھا، بلکہ ضروری ہے کہ کل کی طرف اضافت کر دی جائے، او ما یعبر به عن الکل، یا ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس سے کل کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ ومنہ الظہر والبطن علی الاشبہ، اور انہی الفاظ میں سے ظاہر بھی ہے، بطن بھی ہے، کہ میں نے اس کی پیٹھ سے نکاح کیا، میں نے اس کے پیٹ سے نکاح کیا۔ ورجحوا فی الطلاق خلافہ، ہاں طلاق میں اس کے برخلاف کو ترجیح دی ہے، اگر نصف کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اس پر نیچے دیکھیں، اگر ہم حاشیے پر دیکھیں تو قال فی البحر، بحر الرائق میں امام ابن نجیم نے فرمایا وقولہ ان ذکر بعض ما لا یتجزأ کذکر کلہ، انہوں نے فرمایا کہ بعض ایسی بعض کا ذکر کرنا جو متجزی نہیں ہو سکتا، وہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے کل کا ذکر کر دیا ہے۔ متجزی کا مطلب جسے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا، جسے مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس کا ذکر اسی طرح ہے جیسے آپ نے کل کا ذکر کر دیا ہے۔ جیسے نصف کو طلاق دینا، اب طلاق متجزی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے جو ہے وہ طلاق پوری واقع ہو جائے گی۔ کنصف طلاق نصفہا یقتضی الصحۃ، جیسے نصف طلاق کا ذکر کرنا جو ہے یہ صحت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی صحت طلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر طلاق میں ہم نے کہا کہ نصف کا اگر ذکر کیا جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زوجہ کو جو ہے نا نصف طلاق دے دی، تو اس سے جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن جو نکاح کا ذکر ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی نصف سے جو ہے وہ نکاح واقع نہیں ہوگا۔ وقد ذکر فی المبسوط فی موضع جواز فی موضع جوازہ، مبسوط میں ایک جگہ پر اس کے جواز کا ذکر ہے، الا ان یقال، مگر یہ بھی کہا گیا، یہی کہا گیا کہ ان الفروج یحتاط فیہا، فروج کے معاملات میں، چونکہ نکاح کا تعلق فروج ملک بدعاء سے ہے تو اس کے معاملے میں جو ہے وہ احتیاط کیا جائے گا۔ فلا یکفی ذکر البعض، لہٰذا ایسی جگہ پر جو ہے وہ بعض کا ذکر کافی نہیں ہوگا، لاجتماع ما یوجب الحل والحرمۃ فی ذات واحدۃ، کیونکہ ایک ہی ذات میں وہ چیزیں جمع ہیں جو حلت کا تقاضا بھی کرتی ہیں اور حرمت کا تقاضا بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں۔ فترجح الحرمت، لہٰذا حرمت کو اسی جگہ پر جو ہے وہ پھر ترجیح حاصل ہو جائے گی اگر ہم بعض کا ذکر کریں گے، جیسے کہ خانیہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح جو ہے وہ خانیہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ولو اضاف النکاح الی نصف المرأة فیہ روایتان، اگر جو ہے وہ نکاح کی نسبت اور اضافت جو ہے وہ عورت کے نصف کی طرف، آدھے جسم کی طرف کی جائے، تو اس میں دو روایتیں ہیں، والصحیح انہ لا یصح، صحیح قول یہ ہے کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر علامہ شامی فرماتے ہیں ثم راجعت نسخۃ اخری من الظہیریہ، میں نے فتاوی ظہیریہ کے ایک نسخے کو دیکھا، فرأیت ہاں قضا، میں نے اس میں بھی اسی طرح دیکھا، ٹھیک ہے۔ بعض نے کیونکہ ظہیریہ کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ اس میں ایسا نہیں ہے، بہرحال علامہ شامی بھی اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی صحیح قول کے مطابق نصف کا ذکر کرنے سے جو ہے وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا احتیاط کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں سے پھر جو ہے وہ، اچھا وہ الفاظ جو کل سے تعبیر کیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے کل کو بیان کیا جاتا ہے، ان سے نکاح ہو جائے گا، جیسے راس ہو گیا، سر ہو گیا، رقبہ گردن، کیونکہ اس کے ساتھ عتق وغیرہ کا بھی تعلق ہے، تو بحر الرائق میں اس کو بیان کیا گیا کہ اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ورجحوا فی الطلاق خلافہ، اور اس کے برخلاف جو ہے وہ طلاق میں یعنی نصف والے معاملے میں اس کو ترجیح دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ ورجحوا فی الطلاق خلافہ فیحتاج للفرق، لہٰذا اس میں جو ہے وہ فرق کو بیان کرنا ضروری ہے نکاح میں اور طلاق میں، اور میں نے واضح انداز میں بتا دیا بھئی نکاح ایک عقد ہے، طلاق عقد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کنڈیشنز اور گفتگو بیان کی گئی ہے۔
اچھا آگے دیکھیے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا وَصَلَ الْإِجَابَ بِالتَّسْمِيَةِ لِلْمَهْرِ كَانَ مِنْ تَمَامِهِ أَيَّ الْإِجَابِ فَلَوْ قَبِلَ الْآخَرُ قَبْلَهُ لَمْ يَصِحَّ لِتَوَقُّفِ أَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ لَوْ فِيهِ مَا يُغَيِّرُ أَوَّلَهُ. ٹھیک ہے، ایک منٹ جی آگے دیکھیے ارشاد فرمائے کہ وَإِذَا، اچھا یہ اس میں آپ کو ملے گا وصلہ، اور بعض جگہوں پہ یہ آپ کو ملے گا وصلہ کے ساتھ، یعنی صیغہ مجہول کے ساتھ آپ کو یہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ان کو بھی دیکھتے جائیے ان چیزوں کو. تو فرمایا کہ وَإِذَا وُصِلَ الْإِجَابُ بِالتَّسْمِيَةِ. ٹھیک ہے، اور اگر وصلہ کریں گے تو وَإِذَا وَصَلَ الْإِجَابَ بِالتَّسْمِيَةِ لِلْمَهْرِ كَانَ مِنْ تَمَامِهِ أَيَّ الْإِجَابَ. اگر کسی شخص نے کیا کیا کہ ایجاب کو ملا دیا، وصلہ یصلو کا معنی ہوتا ہے ملا دینا، ٹھیک ہے، وصل سے ہے. اگر کسی نے ایجاب کو تسمیہ للمہر کے ساتھ ملا دیا، یعنی ایسے ایجاب کیا کہ اس میں اس نے مہر کا ذکر بھی کیا، جیسے فار ایگزامپل ہمارے ہاں بھی اس انداز میں جو ہے وہ ایجاب و قبول کیا جاتا ہے کہ ایجاب میں جو ہے وہ حق مہر کا بھی ذکر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے اپنی موکلہ کو جو ہے وہ اتنے ہزار حق مہر کے بدلے آپ کے نکاح میں دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے وہ ایجاب بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ حق مہر کا ذکر بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کان من تمام ہی ای الایجاب، تو یہ جو حق مہر کا ذکر کرنا ہے یہ تمامی ایجاب میں سے ہے، یعنی اس سے ایجاب تام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس سے ایجاب کیا ہو جائے گا؟ تام ہو جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا آگے والی عبارت میں آ رہا ہے کہ فلو قبل الآخر قبلہ لم یصح، لہذا اگر کسی نے قبول کیا، کب قبول کیا؟ یہ دیکھیں اس کو، ہاں فلو قبل الآخر قبلہ لم یصح، تو اگر کسی نے اس کلام کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے قبول کر لیا تو یہ قبول صحیح نہیں ہوگا. تو اب اگر قاضی صاحب مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے اپنی موکلہ کو آپ کے نکاح میں دیا، اب آگے اس نے ملانا تھا کہ 50,000 روپے حق مہر کے بدلے میں، اس نے 50,000 روپے حق مہر کے بدلے میں یہ بولنے سے پہلے پہلے جو دولہا صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں نے قبول کیا. تو یہ قبول علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہوگا. ماتن بھی یہی کہہ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ بیان کی لتوقف اول الکلام علی آخری، کیونکہ کلام جو ہوتا ہے نا وہ آپس میں ہوتا ہے مربوط، ملا ہوا ہوتا ہے، اور جب آپ نے کلام کی ابتدا کی ہے تو اس کا جو توقف ہوتا ہے یہ کلام اپنے آخر پر موقوف ہوتا ہے. اول کلام آخر پر اور آخر کلام اول پر یہ موقوف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لو فیہ ما یغیر اول، اور خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ اگر کلام میں جو ہے وہ اول کلام آخر کلام میں کوئی ایسی چیز ہے جو اول کلام کو بدل دینے والی ہو، تو پھر تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے جب تک کلام تام نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، تب تک ہم جو ہے ایجاب کو مکمل مانیں گے نہیں، تمامی ایجاب نہیں مانیں گے. تو لہٰذا اسی لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے مثال کے طور پر بھئی میں نے اپنی موکلہ کو آپ کے نکاح میں دیا، تو ابھی تک تو حق مہر کا ہی ذکر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگر وہ حق مہر کا ذکر کرے اور جو
سامنے قبول کرنے والا ہے وہ اس حق مہر پر راضی نہ ہو، اس نے کہہ دیا میں نے قبول کیا، اور سامنے جو ہے نا وہ قاضی صاحب نے کہا کہ 5 کروڑ روپے حق مہر کے بدلے، اب یہ کیا کرے گا؟ اس لیے ہم جو ہے یہاں پر اس مقام پر جو ہے اس قبول کو قبول نہیں مانیں گے جب تک کلام مکمل نہیں ہوگا، سمپل سی بات ہے۔ اچھا، اب آگے جو ہے وہ ایجاب اور قبول کا جیسے ذکر اور تذکرہ چل رہا ہے، تو ایجاب اور قبول کے متعلق جو شرائط ہیں ایجاب اور قبول کے درست ہونے کے حوالے سے، اور مزید اس میں تھوڑا سا ڈیپلی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو اس کو اب بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِن شَرَائِطِ الْإِيجَابِ وَالْقُبُولِ، ایجاب اور قبول کے شرائط میں سے کیا ہے؟ فرمائیں کہ اتحاد المجلسی لو حاضرین، اگر عاقدین یعنی میاں بیوی مرد عورت یہ حاضر ہیں تو پھر ان کے مجلس کا متحد ہونا ضروری ہے، اتحاد مجلس ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں حاضر ہیں، ایک جگہ موجود ہیں، اچھا اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ایک جگہ موجود ہے تو مجلس ایک ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، مجلس کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ چند افراد ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مجلس ایک ہی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مجلس ہے اور وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر مختلف گروہوں میں چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کی مجلس الگ ہے۔ 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بندے آپس میں کھانا کھا رہے ہیں، 2 بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان دونوں کی مجلس مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کئی طرح سے، کئی اعتبارات سے آپ بیوع کے اندر خاص طور پر اس چیز کو دیکھیں کہ اتحاد مجلس کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے۔ مجلس کی سمپل انداز میں اگر ہم تعریف یہ کریں نا، مجلس کا یا اتحاد مجلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتحاد مجلس کی سمپل تعریف یہ ہے، اور مجلس کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ گفتگو اور وہ بیٹھک کہ جہاں چند افراد کسی ایک ہی مقصد کے تحت جمع ہوں، اسے ہم اتحاد مجلس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جگہ، وہ مقام، وہ بیٹھک، وہ گفتگو کہ جہاں پر چند افراد ایک ہی مقصد کے تحت بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوں یا بات کر رہے ہوں، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اتحاد مجلس ہے۔ مثال کے طور پر نکاح کی سرمنی چل رہی ہے، نکاح کی مجلس ہے، تو ہم کہیں گے مجلس ایک ہے۔ کوئی خرید و فروخت کرنے کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجلس ایک ہے، سب بیٹھے ہی اسی مقصد سے کہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جائے گی، مجلس ایک ہے۔ لیکن جہاں پر جو ہے وہ 2 بندے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اپنی گپ شپ لگا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور 2 بندے جو ہے نا الگ سے بات کر رہے ہیں، ان میں سے ایک وہاں سے ایجاب کرتا ہے، ایک یہاں سے قبول کرتا ہے، تو یہ مجلس نہیں ہوتی، اس کو ہم مجلس نہیں کہتے۔ وہ باقاعدہ سے بیٹھتے ہیں، سارے کام چھوڑ کر ایک ہی کام میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، بعض چیزیں ضمناً ہوتی ہیں، فار ایگزامپل 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ کسی ہوٹل میں جو ہے وہ ریسٹورانٹ میں جو ہے وہ طے کر لیتی ہیں کہ ہم یہاں پر جا کر جو ہے خرید و فروخت کریں گے، یعنی اپنی ڈیلنگ کریں گے، کھانا بھی کھا لیں گے۔ اب وہ بیٹھتے ہیں، کھانا منگواتے ہیں، اور آپس میں جو ہے ایک ڈیلنگ ہوتی ہے ان کی۔ عموماً جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں کہ جب کھانا کھا رہے ہوں تب بھی وہ یہ گفتگو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کھانا کھا لیں پھر تسلی سے بات کرتے ہیں، یا کھانا کھانے سے پہلے جو ہے نا وہ لوگ اپنی ڈیلنگ پوری کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کے دوران بھی اپنی ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اصل مقصود ان کا ڈیل ہوتا ہے، کھانا تو ضمناً ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو میں نے آپ کو اتحاد مجلس کے حوالے سے کہا، اس چیز کو سمجھیے گا کہ چند افراد ایک ہی مقصد کے تحت جمع ہو جائیں تو وہ ایک مجلس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مقصد اس وقت ان کے ذہن میں جو ہے مستحضر رہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر عاقدین حاضرین ہیں، موجود ہیں مجلس میں، تو اتحاد مجلس ہوگا۔
اور اگر جو ہے وہ حاضر نہیں ہے اس میں تو پھر اتحاد مجلس شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ یعنی اگر مثال کے طور پر دلہن جو ہے وہ کسی اور کمرے میں ہے، کسی اور گھر میں ہے، دولہا یہاں پر ہے، تو اب ہم اتحاد مجلس کو نہیں دیکھتے۔ ہاں یہ تو ہے کہ جو موکل ہوگا اور جو قبول کرنے والا ہوگا، وکیل ہوگا اور قبول کرنے والے، یہ دونوں پھر ان کا اتحاد مجلس ہونا ضروری ہے کہ یہ جو ہے وہ صحیح انداز میں گفتگو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے انہوں نے بیان فرمایا کہ لو حاضرین و ان طالا کا مخیراتن۔ اب اتحاد مجلس میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے اس سے مراد کہ اگر مجلس طویل ہو گئی تو مجلس ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ اگر مجلس طویل ہو گئی تو ختم ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ مجلس بہت طویل ہو جاتی ہے، ایک طرف سے ایجاب ہو چکا ہے لیکن قبول نہیں ہو رہا، جیسے انہوں نے مثال دی مخیرہ کی۔ مخیرہ کیا ہے اس کا ذکر میں کرتا ہوں، ایک منٹ۔ جیسے فار ایگزامپل عورت ہے، مخیرہ ہے، اسے اختیار دیا گیا کہ جی آپ کو اختیار ہے، آپ اگر قبول کر لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو ختم۔ اب مخیرہ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ مشورہ کر رہی ہے، سوچ رہی ہے اور غور و فکر کر رہی ہے، تو یہ مجلس اگر وہیں موجود ہے، عورت وہیں پہ ہے اور مجلس ابھی تک باقی ہے، اس کے قبول کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے، تو اس سے جو ہے وہ مجلس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور مجلس اپنی جگہ پر قائم رہے گی اگرچہ اس میں طوالت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ضروری اہم پوائنٹ ہے مجلس کے متعلق۔ دوسری بات اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَن لَا يُخَالِفَ الْإِيجَابُ الْقُبُولَ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایجاب قبول کے مخالف نہ ہو۔ جو ایجاب کیا گیا ہے، جس طرح کا ایجاب کیا گیا ہے، قبول بھی اسی طرح کا ہو۔ فار سپوز انہوں نے آگے مثال دی ہے، فار ایگزامپل اگر جو ہے وہ ایجاب کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں قبول کیا اتنے حق مہر کے بدلے میں، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے نکاح قبول کیا لیکن میں نے حق مہر قبول نہیں کیا، تو یہ ایسا قبول ہے جو ایجاب کے مخالف ہے، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ ایجاب و قبول کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایجاب کا قبول کے موافق ہونا ضروری ہے، جو ہے وہ اگر مثال کے طور پر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی موکلہ جو ہے وہ فار ایگزامپل ہندا کو آپ کے نکاح میں دیا، اور جو دولہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ زلیخا کو جو ہے وہ اپنے نکاح میں قبول کیا، تو یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایجاب جس کا ہوا تھا نکاح اس کا نہیں ہے، قبول اس کا نہیں ہے، اس لیے اس سے بھی نکاح درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا حق مہر کو مستثنیٰ کر دیا قبول میں، جبکہ ایجاب میں وہ مذکور تھا، تو بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا قبول کو چند شرائط کے ساتھ مقید کیا گیا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ نعم یصح الحط کزیادت قبلتها فی المجلس وان لا یکون مضافا ولا معلقا کما سیجی۔ اچھا جی، ارشاد فرماتے ہیں نعم یصح الحط کزیادت، یہ ہے قبلت ہاں فی المجلس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کمی اور زیادتی کے حوالے سے۔ پیچھے جو مثال دی ہے وہ عدم موافقت ہے ایجاب اور قبول میں، وہ اس طرح سے کہ ایجاب میں حق مہر کا ذکر تھا اور قبول میں
نکاح کو قبول کیا ہے، حق مہر کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا۔ ہاں اس میں ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل کمی بیان کر دی جائے یا زیادتی بیان کر دی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر مرد نے کہا کہ بھئی میں نے تجھ سے 1000 کے بدلے میں جو ہے نا وہ نکاح کیا، تو عورت نے کہا کہ بھئی میں نے قبول کیا اور حق مہر کو قبول نہیں کیا، تو یہ تو صحیح نہیں ہے نکاح، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی لازمی طور پر سمجھیے گا کہ حق مہر کا تعیین یہ صحت نکاح پر فرق نہیں ڈالتا، لیکن چونکہ ایجاب میں حق مہر کا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے قبول میں بھی اس کو ماننا ضروری ہے، اس کا استثناء کیوں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفضی المنازع ہو جائے گا، اس کی وجہ سے جھگڑے ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے یہاں پر حق مہر کی نفی کی صورت میں بھی کہا کہ ایجاب قبول موافقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اس میں یہ آتی ہے کہ مثال کے طور پر مرد نے کہا کہ بھئی میں نے جو ہے وہ 1000 پر تجھ سے نکاح کیا، عورت نے کہا کہ میں نے 500 پر قبول کیا، تو یہ نکاح صحیح ہے۔ ہوں اور اب اس میں کیا ہے کہ عورت نے چونکہ حق مہر تو عورت کا حق تھا، اگر حق مہر شرعی ہے، فار ایگزامپل چلیں ہم اس کو آج کے دور کے حساب سے لیتے ہیں، یہ تو علامہ شامی نے مثال دے دی۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ آج کے دور میں کہا کہ بھئی مرد کی طرف سے یہ ایجاب ہوا کہ میں نے تجھ سے جو ہے وہ 1 لاکھ کے بدلے نکاح کیا، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے 50,000 کے بدلے نکاح کیا، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، عورت اپنے حق میں کمی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر وہ زیادتی کریں، مثال کے طور پر مرد کہتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ میں نکاح کیا، عورت کہتی ہے میں نے تجھ سے میں نے یہ نکاح جو ہے وہ 2 لاکھ میں قبول کیا، تو عورت جو ہے اس میں زیادتی کر رہی ہے، اور یہ زیادتی والا معاملہ جو ہے عورت کی طرف سے درست ہے۔ جب زیادتی والا معاملہ جو ہے وہ درست ہے تو پھر جو ہے وہ کمی والا بھی درست ہے، بلکہ اس میں ایک اور کنڈیشن بھی بن سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہو کہ میں نے جو ہے وہ 1 لاکھ میں تجھ سے نکاح کیا، اور مرد اس کے بدلے میں زیادتی کرتے ہوئے کہے کہ میں نے 2 لاکھ کے بدلے میں جو ہے وہ نکاح کیا، تو مرد نے اس کا حق مزید بڑھا دیا۔ اب عورت اپنا حق کم کرے یا مرد اس کا حق بڑھا دے، دونوں درست ہیں، اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ ایجاب و قبول میں مخالفت ہے، یہ بالکل ایجاب و قبول میں موافقت ہی ہے۔ مخالفت کیا ہے؟ مخالفت یہ ہے کہ سرے سے حق مہر کی نفی کر دی جائے، جس کا ذکر جو ہے وہ ایجاب میں تھا۔ ہاں اگر ایجاب میں حق مہر کا ذکر ہی نہیں ہے تو قبول میں بھی اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نعم یصح الحق کزیادت، کمی کرنا صحیح ہے جس طرح سے زیادتی کرنا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ قبلت ہاں فی المجلسی، جسے عورت نے جو ہے وہ مجلس میں قبول کر لیا ہو، تو اگر اسے مجلس میں ہی قبول کر لیا ہے تو پھر یہ کمی زیادتی درست ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ جو ہے اسی ایجاب و قبول کے حوالے سے بیان کیا، وَأَن لَا يَكُونَ مُضَافًا وَلَا مُعَلَّقًا، کہ یہ جو ایجاب و قبول ہیں یہ مضاف اور معلق نہ ہوں۔ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف اضافت سے نکلا ہے، کہ اس کی اضافت نہ ہو، ایجاب و قبول کی اضافت نہ ہو، نسبت نہ بیان کی جائے اور نہ ہی اسے معلق کیا جائے۔ نسبت سے مراد کیا ہے کہ ایجاب و قبول میں جو ہے وہ ایجاب میں وہ زمان مستقبل وغیرہ کا ذکر نہ ہو، یہ ان کی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ شوہر کہتا ہے کہ تزوجت کی غدن، میں نے تجھ سے نکاح کیا آنے والے دن میں، کل کے دن میں تجھ سے نکاح کروں گا، اور عورت نے کہا میں نے قبول کیا، تو یہ ایجاب و قبول جو ہے نا درست نہیں ہوں گے۔ اسی طرح معلق نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ شوہر کہتا ہے کہ تزوجت کی ان قدم زید، کہ میں نے تجھ سے نکاح کر لیا اگر زید آیا، اب اس کو قدوم زید پر معلق کر دیا، یہ ایجاب بھی درست نہیں ہے۔
تو ایجاب جو ہے اور قبول جو ہیں یہ معلق نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی یہ مضاف ہوں مستقبل کی طرف، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو انہوں نے یہاں بیان فرما دیا اور فرمائیں کہ کما سیجی، اس کی بحث آگے آئے گی۔ ولل منکوحۃ مجہولۃ، ایک اور شرط ہے ایجاب و قبول کے درست ہونے کی، وہ یہ ہے کہ منکوحہ عورت جو ہے وہ مجہولہ نہ ہو، اس کا معلوم ہو کہ کس عورت سے نکاح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ مجہولہ ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ یہ جو ایجاب و قبول کا معاملہ یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کا نام لیا جائے، اگر اس نام سے کئی لڑکیاں عورتیں مشہور ہیں تو ان کے والد کا نام لیا جائے، یعنی کوئی ایسا ذکر کر دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ منکوحہ متعین ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر منکوحہ کے تعین کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا ہے کیونکہ عموماً جو ہے وہ جو ایجاب و قبول ہو رہا ہوتا ہے وہ تو لڑکے سے ہو رہا ہوتا ہے، لڑکی سے نہیں ہوتا، یعنی لڑکے کی طرف سے کوئی وکیل آ کر لڑکی سے ایجاب و قبول نہیں کرتا، لڑکی کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا کوئی جو ہے وہ وکیل بنا دیں اور اپنے وکیل کے ذریعے ہم آپ کا نکاح کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر لڑکے سے تو براہ راست جو ہے ایجاب و قبول ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ لیکن اگر اس میں دیکھا جائے تو لڑکی کے لیے بھی لڑکے کا متعین ہونا ضروری ہے، مجہول ہونے سے جو ہے وہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی لڑکی کے پاس اگر آگے کہا گیا کہ بھئی فلاں سے ہم تیرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اب لڑکی کو پتہ ہی نہیں کہ فلاں کون ہے اور اس کا نام نسب کیا ہے، تو پھر وہ بھی پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ ولا یشترط العلم بمعنى الإجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل اذ لم يحتج لنیت به یفتى۔ اگلا مسئلہ سمجھیے گا، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اصول ہے، یہ کچھ عقود ہوتے ہیں جن میں ارادہ اور عدم ارادہ، جد اور ہزل، جد کہتے ہیں ارادے کو، بالارادہ کسی چیز کا ہونا، سنجیدگی سے کسی چیز کا ہونا، ہزل کہتے ہیں مذاق کو، یعنی آپ کا ارادہ نہیں ہوتا اور آپ وہ بات کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، اس کو ہزل کہتے ہیں۔ اور جد کہتے ہیں سنجیدگی کو، کہ کسی چیز کو بالارادہ آپ بیان کرتے ہیں۔ اصول بیان کیا کہ وہ عقود جن میں جد اور ہزل، سنجیدگی اور مذاق برابر ہوں، ان میں ایجاب و قبول کے معنی کو جاننا یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے تزویج ہے، نکاح ہے، ٹھیک ہے؟ بھئی قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آپ کی زوجیت میں دیا، اور عورت کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو فلاں کی زوجیت میں دے رہے ہیں، یہ تزویج کے معنی میں ہے۔ نکاح کا معنی بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا، تو یہاں نکاح کا لفظ ہے۔ تو عقد کے اندر جب عقد تزویج کے الفاظ کے ساتھ اور نکاح کے الفاظ کے ساتھ منعقد ہو، اب اگر کسی کو تزویج کا معنی نہیں معلوم
لیکن اسے پتا ہے کہ یہاں ایک مجلس ہے اور عقد نکاح ہو رہا ہے. اب اگر وہ قبول کر لیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا اس طرح کا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ شارع نے اصول بیان کر دیا کہ وہ عقود جن میں سنجیدگی اور مذاق ایک ہی طرح ہے. تو نکاح اور طلاق وغیرہ یہ ایسے معاملات ہیں کہ جن میں سنجیدگی اور مذاق جو ہے وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. ثلاثۃ جدہن جد و ہزلہن جد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سنجیدگی اور ارادہ بھی ارادہ ہے اور غیر سنجیدگی مذاق بھی سنجیدگی اور ارادہ ہی ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے اور ایک عتق ہے. تو اس کے حوالے سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس میں پھر معنی ایجاب و قبول کو جاننا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر جو ہے وہ الفاظ کنائی ہوں، کنایا الفاظ ہوں، وہاں پر پھر جو ہے وہ نیت اور دلالت حال یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. وہ کتاب الطلاق میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرمائے ولا یشترط العلم بمعنى الايجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل اذ لم يحتج لنیت، جبکہ وہاں پر نیت کی ضرورت نہ ہو. تو یہاں سے کنائی الفاظ کا استثناء کر دیا کہ جہاں پر نیت کی ضرورت نہ ہو. کنائی الفاظ میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے. بھی یفتہ، اسی پر فتویٰ ہے. وانما يصح بلفظ تزویج و نکاح. اب آتے ہیں الفاظ نکاح کی طرف اور اسی سے ربط اس کا جوڑا. ماتن نے فرمایا کہ بھئی نکاح جو ہے لفظ تزویج سے بھی واقع ہو جاتا ہے، نکاح سے بھی واقع ہو جاتا ہے. لأنہما صریح، کیونکہ تزویج اور نکاح یہ دونوں صریح الفاظ ہیں. وما عداہما کنایۃ ہوا کل لفظ وضع لتملیک عین کاملۃ فلا یصح بالشرکۃ وفی الحال. جی جناب، آگے فرماتے ہیں کہ یہ دو الفاظ تزویج اور نکاح یہ تو صریح ہیں. اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں وہ کنایا ہیں. اور کنایا والے الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ کہ وہ الفاظ، نکاح میں کنایا الفاظ کی بات ہو رہی ہے، وہ الفاظ کی جنہیں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے عین کاملہ کی تملیک کے لیے جو ہے وہ وضع کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، ملکیت کے لیے، کسی عین کی ملکیت کاملہ کے لیے. ملکیت کاملہ سے مراد یہ مکمل ملکیت کے لیے. ٹھیک ہے، جن کو وضع کیا گیا ہو تو ان سے بھی نکاح واقع ہو جاتا ہے، جبکہ وہ کنایا ہیں اور پھر اس میں نیت کو بھی دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وفی الحال وضع لتملیک عین، وفی الحال جنہیں جو ہے وہ فی الحال یعنی فوراً ملکیت کاملہ کے لیے وضع کیا گیا ہو. ادھار والا جو معاملہ ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، وصیت والا معاملہ خارج ہو جاتا ہے. کوئی شخص وصیت کرتا ہے تو اب وصیت جو ہے وہ تو کسی کے مرنے کے بعد جاری ہوگی نا، اگرچہ ملکیت کاملہ حاصل ہوگی لیکن وہ تو مرنے کے بعد حاصل ہوگی، فوراً فی الحال تو حاصل نہیں ہوگی. تو ایسے الفاظ جو فوراً ملکیت کاملہ پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان سے بھی نکاح واقع ہو جاتا ہے، اور وہ نکاح میں کنایہ الفاظ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے آگے فرمایا کہ خرج الوصیۃ غیر المقیدۃ بالحال، وہ وصیت جسے حال کے ساتھ قید نہیں کیا گیا وہ نکل جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں اگر حال کے ساتھ ہے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہبہ، ٹھیک ہے، تملیک، صدقہ، عطیہ، قرض اور سلم اور استیجار، ٹھیک ہے، اور صلح، صرف. ٹھیک ہے. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو ہے وہ نکاح منعقد ہو جائے گا جبکہ نکاح کی نیت کی جائے. جیسے مثال کے طور پر عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا، آپ کو ہبہ کر دیا، اور مرد نے کہا میں نے قبول کیا، تو ہبہ سے بھی نکاح واقع ہو جائے گا جبکہ نیت ہو. تملیک سے میں نے اپنے آپ کو آپ کی ملکیت میں دے دیا، میں نے اپنے آپ کو صدقہ کر دیا، میں نے اپنے آپ کو عطیہ کر دیا، میں نے اپنے آپ کو
آپ کو بطور قرض کے دے دیا، میں نے اپنا آپ کے سپرد کر دیا، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بطور استئجار کے، بطور اجارے کے دے دیا، تو فرماتے ہیں کہ ان سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب نیچے ان سب کی تشریح علامہ شامی علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے، ای اذا کانت علی وجہ النکاح، ہبا کا لفظ جبکہ نکاح کے طور پر ہو رہا ہو، سارے معاملات سمجھے جا رہے ہوں کہ یہاں نکاح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مزید علامہ شامی نے وضاحت کی ہے، وَعَلَمْ أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ إِمَّا أَمَةٌ أَوْ حُرَّةٌ، یہ پہلے سوچو کہ جو منکوحہ ہے وہ آزاد ہے یا لونڈی ہے، فَإِذَا أَضَافَ الْهِبَةَ إِلَى الْأَمَةِ بِأَنْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهَبْتُ أَمَتِي هَٰذِهِ مِنْكَ، مثال کے طور پر آقا نے کہا کہ میں نے اپنی یہ لونڈی تجھے ہبا کر دی ہے، تو فَإِنْ كَانَ الْحَالُ يَدُلُّ عَلَى النِّكَاحِ مِنْ إِحْضَارِ شُهُودٍ وَتَسْمِيَةِ الْمَهْرِ مُعَجَّلًا وَمُؤَجَّلًا وَنَحْوِ ذَلِكَ يُنصَرَفُ إِلَى النِّكَاحِ۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر حالت اس بات پر دلالت کر رہی ہو کہ جو ہے یہ نکاح ہے، جیسے گواہوں کا حاضر ہونا، مہر کا ذکر ہو جانا یا اسی طرح کے معاملات، تو ہم اس سے مراد نکاح لیں گے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ الحال دلیلاً علی النکاح، اور اگر جو ہے حالت نکاح پر دلالت نہ کر رہی ہو تو فرماتے ہیں کہ اس میں پھر دیکھا جائے گا فَإِن نَوَى النِّكَاحَ وَصَدَّقَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ، اگر اس نے نکاح کی نیت کی اور موہوب لہو نے اس کی تصدیق کی، فَكَذَلِكَ يُنصَرَفُ إِلَى النِّكَاحِ بِقَرِينَةِ النِّيَّةِ، تو پھر نیت کی وجہ سے، پہلے میں دلالت حال کی وجہ سے اور دوسرے میں نیت کی قرینے کی وجہ سے ہم اس کو نکاح کی طرف پھیر دیں گے۔ یہ لونڈی کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْوِي، اور اگر مالک نے ایسی کوئی نیت نہیں کی تھی، تو يُنصَرَفُ إِلَى مِلْكِ الرَّقَبَةِ، تو پھر اسے ملکیت رقبہ کی طرف پھیر دیا جائے گا، یعنی وہ گویا اپنی لونڈی اسے ہبا کر رہا ہے، نہ کہ اس کا نکاح کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى الْحُرَّةِ، آگے آپ نے فرمایا علامہ شامی نے کہ اگر اس کی نسبت آزاد کی طرف کی جائے ہبا کی، فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ مِنْ غَيْرِ هَٰذِهِ الْقَرِينَةِ، تو پھر ایسی صورت میں کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہوگی، لأن عدم قبول المحل للمعنى الحقیقی وهو الملک للحرة یوجب الحمل على المجاز فهو القرینہ، آزاد عورت کو تو ہبا کیا نہیں جا سکتا، تو فرماتے ہیں جب آزاد عورت کو ہبا کیا نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا تو پھر ایسی کنڈیشن میں ہم اس کو نکاح ہی کی طرف پھیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ایک اور لفظ کا ذکر کیا گیا ہے، تملیک، صدقہ، عطیہ، یہ بھی اسی طرح، ان میں کوئی مسئلہ نہیں۔ قرض کا لفظ کہ میں نے اپنے آپ کو قرض میں آپ کو دے دیا، اس میں جو ہے نہر میں، نہر الفائق میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ وَفِي الصَّرْفِ وَالْقَرْضِ وَالصُّلْحِ وَالرَّهْنِ قولان، صرف، یہ بیع صرف والی بات ہے، صرف میں اور قرض، صلح اور رہن، اگر یہ نکاح کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس میں دو طرح کے قول ہیں، بعض نے کہا کہ واقع ہو جائے گا نکاح، بعض نے کہا نہیں ہوگا۔ وَيَنبَغِي تَرْجِيحُ انعقادہ بالصرف، صرف کا جو لفظ ہے ایسی صورت میں جو ہے اس سے یہ بات ترجیح یافتہ ہے کہ نکاح منعقد ہونا چاہیے، عملاً بالکلیۃ لما انہ یفید ملک العین، کیونکہ صرف میں عین کی ملکیت کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے جو ہے وہ قرض کے حوالے سے بھی کہا کہ اس سے بھی جو ہے وہ درست ہے، اور صلح کے حوالے سے علامہ شامی نے کہا کہ بھئی اگر وہ بدلے صلح کا معاملہ ہے تو اس میں جو ہے وہ کچھ تفصیل ہوگی، اس کو آپ نیچے دیکھیے کہ وہاں پر اس کے حوالے سے کیا کلام بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ انہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ چلیں اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ہم آگے کل دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کوئی مزید اس کے حوالے سے سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔
جی کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟